بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 446 ملاحظہ فرمائیں۔ پھر یہ انتظار بھی اختتام پذیر ہوا۔ ڈرائیور کے مطلوبہ مسافر کا چہرہ نمودار ہوا تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ میں نے بھی اس مسافر کو دیکھ لیا اور یہ دیکھنا بڑا سنسنی خیز تھا۔ میری نگاہ نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان کے تمام مراحل طے کر لیے۔ شناسا چہرے والا وہ شخص پروقار انداز میں چلتے ہوئے ڈرائیور کے قریب پہنچا۔ میں اس وقت ڈرائیور کا سایہ بنا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر میرے نزدیک پہنچا۔ دوسرے ہی لمحے ہم ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری تھرڈ آئی کے سامنے پھیلا ہوا ارائیول لاؤنج کا منظر کسی بجھتی ہوئی شمع کی لو کی مانند پھڑپڑایا اور گہری تاریکی چھا گئی۔ جلدی اس گڑبڑ کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ صوفیہ کندھا تھپکتے ہوئے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس عمل میں خاصی شدت تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور گردن موڑ کر الجھن زدہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، یوسف، کیا تم ساری زندگی کی نیند جہاز میں پوری کرو گے؟ ابھی آتا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی لمحے میں ربی موشی ہائمن کے ماحول کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کے سلسلے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ ارائیول لاؤنج کے جس منظر کو صوفیہ کی تھپکی نے زیر زبر کر دیا تھا، اس ماحول میں داخل ہونے کے لیے میں ایک کھڑکی کھلی چھوڑ آیا تھا اور اس کھڑکی کا علامتی نام تھا ڈرائیور۔ میں نہیں جانتا تھا ربی موشی ہائمن کہاں سے آ رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اسرائیل کے کسی دوسرے شہر سے تل ابیب پہنچا ہو، اور یہ بھی ناممکن نہیں تھا وہ کسی اور ملک سے واپس اسرائیل آ رہا ہو۔ بہرحال میں ربی کا وسیلہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اپنے ڈرائیور پر تکیہ کیا اور اس کے خال و خط کو اپنی تھرڈ آئی کے سامنے ابھارنے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر بن گورین ایئرپورٹ کے ارائیول لاؤنج میں پہنچ گیا۔ اس بار ارائیول لاؤنج کے منظر میں مجھے تھوڑی تبدیلی دکھائی دی۔ ڈرائیور ربی کے ساتھ ایک طرف ہٹ کر کھڑا نظر آیا۔ میں نے اندازہ لگایا وہ نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں بول رہا تھا اور کوئی اہم رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ افسوس، میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ سماعت نہیں کر سکتا تھا۔ میٹنگ جلدی ختم ہو گئی۔ ربی نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور اسی پروقار انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے ڈرائیو وے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے ڈرائیور کے ماحول میں رہتے ہوئے دیکھا اسی لمحے ڈرائیو وے میں ایک چمچماتی ہوئی لمبی سیاہ گاڑی آ رکی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ربی نے اس گاڑی کی آمد پر ہی ڈرائیور سے میٹنگ ختم کی تھی۔ یہ گاڑی یقیناً ربی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آئی تھی۔ مذکورہ گاڑی بیش قیمت اور ٹنٹڈ گلاسز کی حامل تھی۔ اس کی کھڑکیوں میں نصب سیاہ شیشوں کے اس پار یعنی گاڑی کے اندر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اندھے شیشے دیکھنے والی آنکھ کی راہ میں تاریک راہ بن کر کھڑے ہو جاتے، گویا دیکھنے والے کو اندھا کر کے رکھ دیتے۔ ربی گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس کی عقبی نشست والا دروازہ خود کار نظام کے تحت کھل گیا۔ یقیناً اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے کوئی بٹن دبا کر یہ سہولت فراہم کی تھی۔ ربی باعثگی گاڑی کے اندر بیٹھ چکا تو میری باطنی نگاہ کو واپسی کی راہ لینا پڑی۔ ربی نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں اپنے ڈرائیور کے توسط سے محض ایک چمچماتی قیمتی سیاہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا جو ربی کے اندر پہنچتے ہی تیزی سے حرکت میں آ گئی تھی۔ اس گاڑی کی حرکت میں آنا اس بات کی دلیل تھا کہ ربی اس سیاہ گاڑی سمیت میری تھرڈ آئی کے فریم سے نکلنے ہی والا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے بخلا دیا۔ اگر میں ربی کے ماحول کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا تو یہ جاننے میں کامیاب ہو سکتا تھا وہ اپنے جس ٹھکانے پر جا رہا ہے وہ تل ابیب میں کس مقام پر واقع ہے۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ میرا ڈرائیور نہایت ہی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ایئرپورٹ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی حرکت سے مجھے حیرت بھی ہوئی۔ وہ میری باطنی نگاہ کے سامنے ہی بن یہودا اسٹریٹ سے بس نمبر 222 میں سوار ہو کر ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اب وہ کار پارکنگ میں پتہ نہیں کیا لینے جا رہا تھا۔ بہرحال ربی تو اندھے شیشوں والی سیاہ گاڑی میں سوار ہو کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کا پیچھا پکڑے رکھا۔ میری ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھی۔ ڈرائیور گرے رنگ کی ایک کار میں بیٹھ کر پارکنگ ایریا سے نکلا تو میں بھی تھرڈ آئی کے توسط سے اس کی کار میں موجود تھا۔ اس بات پر میرا ذہن الجھ رہا تھا کہ اس کی گاڑی ایئرپورٹ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور وہ کبھی پیدل اور کبھی پبلک بس میں سوار ہو کر ایئرپورٹ تک پہنچا تھا۔ جلدی اس نے گاڑی کو پارکنگ سے نکالا اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روڈ پر لے آیا جو سٹی سینٹر سے ایئرپورٹ کی طرف آتی تھی۔ 222 روٹ کی بس اسی سڑک سے ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ یہ کشادہ ہائی وے تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق بن گورین ایئرپورٹ سٹی سینٹر سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ بعض ازاں عملی تجربے سے مجھے معلوم ہوا مذکورہ فاصلہ 12 میل یعنی 19 کلومیٹر تھا۔ ہائی وے پر ڈرائیور نے گرے گاڑی کو ایسا بھگایا کہ چند منٹ بعد مجھے اپنے آگے ربی والی سیاہ گاڑی دکھائی دینے لگی۔ یہ ایک اطمینان بخش بات تھی اور خوش آئندہ صورتحال تھی۔ میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور تیسری آنکھ کے طفیل ڈرائیور کے ساتھ گرے گاڑی کے اندر موجود رہا۔ ڈرائیور کے تیور بتاتے تھے وہ سیاہ گاڑی سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرے گا۔ تھوڑی دیر پہلے میں ربی کو اپنی نگاہ سے اوجھل ہوتے دیکھ کر جو مایوس ہوا تھا، اس نئی صورتحال نے وہ کیفیت زائل کر دی۔
موجودہ سیٹ اپ بڑا تمانیت بخش تھا اور بڑا ہی حوصلہ افزا بھی۔ گرے گاڑی کے اندر میری موجودگی کوئی اہم خبر لانے والی تھی۔ ڈرائیور ایک محدود فاصلے سے سیاہ گاڑی کے پیچھے لگا رہا۔ اس کا انداز حفاظت اور نگرانی جیسا تھا۔ دونوں گاڑیوں نے آگے پیچھے سفر کرتے ہوئے ہائی وے کو چھوڑ دیا۔ اگلی لمحے وہ بن یہودا اسٹریٹ پر تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے افرائم اسٹریٹ، شالوم اسٹریٹ، ہرمن اسٹریٹ اور شیرون اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے اس رہائشی علاقے میں پہنچ گئی، جہاں سے میں نے اس ڈرائیور کی معیت میں ایک پرتجسس اور حیرت انگیز سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت تو میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب ربی والی سیاہ گاڑی پرسکون رہائشی علاقے کی مختلف گلیوں میں سے گھومتے ہوئے اس نیلے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی، جس بنگلے کی بالائی منزل کے ایک بیڈ روم میں میری ساحل کو رکھا گیا تھا۔ چند گز کے فاصلے سے ڈرائیور نے گرے گاڑی کو بھی بنگلے کی دیوار کے ساتھ روک لیا۔ میں چونکہ اس گاڑی کے اندر حاضر تھا، لہذا ڈرائیور کا ماحول مجھے نیلے گیٹ کا منظر بڑی وضاحت سے دکھا رہا تھا۔ بنگلے کا نیلا گیٹ فوراً سے پیشتر کھول دیا گیا اور ربی سیاہ گاڑی سمیت بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ کوئی ایک مرتبہ پھر وہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میرے ڈرائیور نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی کو بنگلے کے اندر نہیں پہنچایا، بلکہ گاڑی کو بنگلے کی دیوار کے ساتھ ہی چھوڑ کر وہ باہر نکل آیا۔ پھر گیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے، وہ بھی دبے قدموں اس کے ساتھ ہو لیا۔ گیٹ پر متعین گارڈ نے اسے بنگلے کے اندر جانے سے نہیں روکا۔ اس کا مطلب تھا وہ مسلح گارڈ اس کے صورت آشنا تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ایک بھاری وگ کے ساتھ قدرے مختلف حلیے میں اس بنگلے سے نکلا تھا اور ان گارڈ نے اس وقت بھی اس سے دوستانہ رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ عقل یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ وہ گارڈ اس ایک شخص کے دو حلیوں سے واقف ہوں گے۔ حالات یہی بتاتے تھے، گارڈ کے مطابق جو شخص گیا تھا وہ کوئی اور تھا اور یہ جو آیا ہے کوئی اور شخص ہے۔ میں انہی خیالات کے تانے بانے میں الجھا ہوا اس بنگلے میں دوسری بار داخل ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے اس شخص کا خیال آیا بہائی گارڈن اپارٹمنٹس میں، جس نے وگ لینس وغیرہ لگا کر میرے ڈرائیور کا روپ اختیار کیا تھا۔ جب وہ شالوم سے ہرمن اسٹریٹ کی طرف بڑھا تھا تو میں نے یہی سوچا تھا وہ میرے ڈرائیور کی جگہ لینے ساحل والے بنگلے میں پہنچے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ موقع ملتے ہی میں تھرڈ آئی کے تبس سے اس طرف جھانکوں گا، لیکن افسوس کہ مجھے اتنی مہلت میسر نہ آ سکی۔ ڈرائیور جس ڈرامائی انداز میں بن گورین ایئرپورٹ پہنچا، وہاں جس سنسنی خیز منظر نے میری تھرڈ آئی کے قدم پکڑ لیے وہ بیان سے باہر ہے، اور اب بھی لگ بھگ یہی صورتحال تھی۔ میں چاہتا تو اس شخص کے ماحول میں جان کر اپنے اندازے کی تصدیق کر سکتا تھا، مگر اس وقت بھی اور اس وقت بھی ربی موشی خائمن سب سے زیادہ اہم تھا، اور میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں ڈرائیور کے ساتھ اس بنگلے کی رہائشی عمارت کے قریب پہنچا تو ربی گاڑی میں سے نکل کر عمارت کی زیریں منزل میں داخل ہو رہا تھا۔ اگلی لمحے ہم دونوں بھی اندر پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کا تحیر امیز اور ناقابل فراموش سفر تھا۔ ڈرائیور نے بنگلے کی زیریں منزل میں بمشکل 10 منٹ گزارے ہوں گے۔ پھر وہ ربی سے رخصت ہو کر واپس جانے لگا تو میں ایک مرتبہ پھر الجھ کر رہ گیا۔ ربی زیریں منزل کے ایک بیڈ روم میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ میں ڈرائیور کے بغیر اس کے ماحول میں نہیں رہ سکتا تھا، لہذا مجبوراً مجھے بھی بنگلے سے نکلنا پڑا۔ پھر جب ڈرائیور گرے گاڑی میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہونے لگا تو میں اس کے ماحول سے نکل آیا۔ ربی ساحل والے بنگلے میں پہنچا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ جلد یا بدیر ساحل کے پاس بھی جائے گا۔ میں ساحل کے ماحول میں رہتے ہوئے ربی کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ یہ خیال آتی میں نے تھرڈ آئی کو زحمت دی اور اسی بنگلے کی بالائی منزل پر واقع ساحل کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ میں نے ساحل کو کھانے کے ساتھ مصروف عمل دیکھا۔ وہ اس وقت کمرے میں اکیلی تھی اور بڑے خشوع و خضوع سے ڈنر لے رہی تھی۔ وہ حالات جو موشی خائمن کے جبر نے اس کے سامنے پھیلا رکھے تھے، مجھے یقین تھا ایک پل بھی ربی کی قید میں گزارنے کی روادار نہیں ہوگی۔ ربی نے اسے جس خوبصورت اور رات بخش قفس میں ڈال رکھا تھا وہ اس کے لیے کانٹوں کے بستر سے کم نہیں ہوگا۔ وہ اس آرام دہ بیڈ روم میں ایک ایک دن گن گن کر گزار رہی ہوگی اور ہر پل وہاں سے نکلنے کی خواہش کرتی ہوگی۔ میں 15-20 منٹ تک ساحل کے ماحول میں رہا۔ اس نے ڈنر ختم کیا، پھر واش روم میں جا کر برش کرنے لگی۔ فریش اپ ہونے کے بعد اس نے شب خوابی کا مخصوص لباس زیب تن کیا اور بیڈ روم میں ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف ٹہلنے لگی۔ میں سمجھ گیا وہ رات کے کھانے کے بعد کی واک کر رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا تھوڑی دیر بعد وہ سونے کے لیے بستر پر درات ہو جائے گی۔ اسے یہ بھی سمجھ میں آیا فی الحال ربی کا اس کی طرف آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ساحل کی چہل قدمی کے دوران میں ایک مرتبہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور کھلے دروازے میں مجھے وہی شخص کھڑا دکھائی دیا جو بہائی گارڈن اپارٹمنٹ سے میرے ڈرائیور کا روپ دھار کر ہرمن اسٹریٹ کی طرف گیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے یہ ثابت ہو گیا وہ میرے ڈرائیور کا کردار ادا کرنے کے لیے اس بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ مذکورہ شخص ساحل کے بیڈ روم سے کھانے کے خالی برتن اٹھانے آیا۔ برتن حاصل کرنے کے بعد اس نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا۔ ساحل اس پر آسائش بندی خانے میں قید ہو گئی۔ میں متذکرہ بالا شخص کے ساتھ ساتھ کچن میں پہنچا۔ یہ کچن عمارت کی بالائی منزل پر ہی تھا۔ کچن میں ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مخصوص شیف کیپ لگا رکھی تھی جس سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ اس بنگلے میں کوک باورچی کے فرائض انجام دیتا ہے۔
وہ ایک عام سی شکل و صورت کا مالک یہودی تھا جس کی عمر اندازاً میں 50 اور 55-60 کے درمیان رہی ہوگی۔ ڈرائیور کا رول ادا کرنے والا شخص کھانے کے جھوٹے برتن کچن میں پہنچا کر باہر نکلا تو میں نے چند لمحات وہیں کھڑے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں باورچی خانے کے خالو خط کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہتا تھا۔ بنگلے کے سیٹ اپ میں وہ سب سے زیادہ غیر اہم دکھائی دیتا تھا، لیکن ایسے افراد ہی بعض اوقات سب سے زیادہ اہم اور مفید ثابت ہوتے ہیں، لہذا اس کے حلیے اور نقش و نگار کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا بہت ضروری تھا۔ جب تک اس عمارت میں کوئی ایک شخص بھی قیام پذیر تھا، کھانا بہرحال پکنا تھا، یعنی اس باورچی کو وہاں موجود رہنا تھا۔ اگر میں بنگلے کے اس گیٹ کو اپنی تھرڈ آئی میں کھلا رہنے دیتا تو میری آمد و شد کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں کچن سے باہر نکل آیا۔ اب میں اس شخص کے ماحول میں تھا جو بہائی گارڈن اپارٹمنٹ سے یہاں پہنچا تھا اور میرے ڈرائیور کا رول بڑی کامیابی سے ادا کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بالائی منزل والے گارڈن کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ وہ خاصے بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی بے تکلفی اس سے پہلے میں نے ڈرائیور اور سیکورٹی گارڈز کی بات چیت میں بھی دیکھی تھی۔ میں ابھی تک اس حتمی فیصلے تک نہیں پہنچا کہ میرا ڈرائیور اس شخص کا کردار ادا کر رہا تھا یا وہ ڈرائیور کی جگہ لے کر اس کی کمی پوری کر رہا تھا۔ افسوس کہ میں ان کی باتیں سماعت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے ایک بات تو نظر آ رہی تھی، وہ دونوں سیکورٹی گارڈ اسے ایک ذرا شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور تیسری آنکھ کے ذریعے تخیلاتی پرواز کرتے ہوئے اپنے یہودی ڈرائیور کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اپنی گرے گاڑی کو پارک کرنے کے بعد پارکنگ لاٹ سے باہر آ رہا تھا۔ جلدی میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ہوٹل ٹاپ کی سٹاف پارکنگ تھی۔ میں اس حیران کن شخص کی اس تازہ حرکت پر ایک مرتبہ پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ جب میں اس کے تعاقب میں لگا ہوا تھا، وہ ساحل والے بنگلے سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو بن یہودا اسٹریٹ پر وہ ہوٹل ٹاپ کے سامنے بھی رکا تھا۔ اس وقت میں اس کے انداز سے یہی سمجھا اسے ہوٹل میں کوئی کام ہے، لیکن اس نے میری توقع پر پانی پھیر دیا اور اب تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا وہ کسی خاص کام ہی سے یہاں آیا تھا۔ میں بڑے تسلی بخش انداز میں اسے چپکا رہا۔ ہوٹل کی سٹاف پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنا بھی میرے ذہن میں ایک نئے تجسس کو جگا رہا تھا۔ وہ ہوٹل ٹاپ کے سٹاف روم میں پہنچا اور اس نے ایک رجسٹر میں دستخط کیے۔ اسے ایک بات واضح ہوگی اور وہ یہ کہ وہ شخص اس ہوٹل کے باقاعدہ سٹاف میں شامل تھا۔ جب وہ رجسٹر کے ایک صفحے پر اپنے نام کے سامنے دستخط کر رہا تھا تو میں ایک نہایت ہی اہم بات جاننے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس کے ماحول میں رہتے ہوئے اسی کی آنکھوں سے دیکھا اس نے کسی سلمان کے سامنے چڑیا بٹھائی تھی، گویا وہ سلمان کی حیثیت سے اس ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ ویسے کوئی یقینی بات نہیں تھی، سلمان اس شخص کا نام بھی ہو سکتا تھا جو اس وقت ساحل والے بنگلے میں ڈرائیور کی جگہ ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ کون کس کی اداکاری میں مصروف ہے، کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا دونوں ایک دوسرے کی ڈیوٹی نبھا رہے ہوں، اور یہ بھی عین ممکن تھا وہ دونوں اپنے اپنے کام سے لگے ہوئے ہوں۔ یہ ایک ذہن کو الجھا دینے والی صورتحال تھی، اور فی الحال مجھے اپنے ذہن کو بالکل نہیں الجھانا تھا۔ میں نے اس کے ڈرائیور کا نام سلمان فرض کر لیا اور اس کے ساتھ چپک کر ہوٹل کے کچن میں پہنچ گیا۔ پھر جب وہ لباس تبدیل کر کے کچن میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کام میں مصروف ہو گیا تو میں نے اس کے ماحول کو خیر باد کہہ دیا۔ میں جس کم وقت کو ڈرائیور کہتا آیا تھا وہ آخر کو باورچی نکلا۔ سلمان نے رات 9 بجے اسرائیل کے مقامی وقت کے مطابق ڈیوٹی جوائن کی۔ اس کا یہی مطلب تھا وہ صبح سے پہلے ہوٹل سے آف نہیں ہوگا۔ مجھے کھانا پکتے اور باورچیوں کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے ہوٹل ٹاپ کے کچن میں وقت برباد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگلے لمحے میں اس شخص کے ماحول میں پہنچ گیا جسے 2 سیکورٹی گارڈز کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح ماحول بنائے بیٹھے تھے۔ میں 10-15 منٹ تک انتظار کرتا رہا کہ ان میں سے کوئی زیریں منزل تک جائے تاکہ میں ربی کو کوئی تازہ باتازہ خبر لے سکوں، مگر انہوں نے میری توقع کو پورا کرنے والی کوئی حرکت نہیں کی اور نہ زیریں منزل سے کوئی اوپر آیا۔ لگتا تھا دونوں منزلوں کا اسٹاف بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ربی تک رسائی کا کوئی وسیلہ نظر نہ آیا تو میں نے براہ راست اسے ٹرائی کرنے کی ٹھان لی۔ موشہ ایمن کے خد و خال اپنی تمام تر خباصت کے ساتھ مجھے ازبر تھے، لیکن میری تیسری آنکھ کی یہ کوشش بار ثابت نہ ہوئی۔ میں نے جھنجھلا کر کوشش ترک کر دی۔ ربی نے کسی روحانی عمل سے خود کو ایک نادیدہ ایثار میں بند کر رکھا تھا، مگر یہ نادیدہ بندش میری تھرڈ آئی کو نظر آ جاتی تھی اور وہ بے بس ہو کر رہ جاتی۔ میں نہیں جانتا تھا ربی نے اس سلسلے میں کون سی ٹیکنیک اپنا رکھی ہے۔ ہزار دشمنی اور ناپسندیدگی کے باوجود بھی میں اس شخص کی عملیت اور علمیت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دل میں ربی موشی ہائمن کو برا بلا کہا اور تھرڈ آئی کی چھلانگ لگا کر اپنی جان تمنا کے ماحول میں پہنچ گیا۔ ساحل اس وقت تک بیڈ پر دراز ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ سونے کی کوشش میں ہے۔ بیڈ روم میں ٹرالی پر ایک بڑے اسکرین والا ٹی وی موجود تھا، اگر اس کا جاگنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ٹی وی کو ضرور آن کرتی۔ میں چند لمحات تک بڑی لگاوٹ سے اسے دیکھتا رہا
جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے سونے کی غرض سے ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے وہ اب تک سو بھی چکی ہو، تو میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اس کے ماحول کو خدا حافظ کہہ کر سنگاپور ایئر لائنز کے میگا ٹاپ 747 میں حاضر ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی صوفیہ سے نظریں چار ہوئیں۔ وہ پتہ نہیں کب سے میری صورت تک رہی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو اس کے مرمری لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ طنزیہ میں شکایتی لہجے میں بولی، یوسف تمہارا ابھی آتا ہوں تو خاصا لمبا ہے، کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو سرگوشیوں کی صورت ہو رہی تھی۔ ویسے جہاز کے مسافروں کو ہم سے کوئی غرض نہ تھی، سب اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول تھے، لیکن احتیاط کا تقاضا نبھانا بھی ضروری تھا۔ اسی سبب وہ مجھے یوسف کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میرے جواب کے بدلے میں اس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شانے سے جھنجھوڑ کر تمہیں بیدار کیا تھا، تم نے کہا تھا ابھی آتا ہوں، میں جب سے تمہاری آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بس دوبارہ آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ لگ گئی تھی؟ وہ متعجب انداز میں بولی، تم تو پہلے بھی طویل نیند لے چکے تھے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے تم پچھلے کئی سالوں سے سوئے نہیں ہو۔ صوفیہ ایک ذہین اور بے باک لڑکی تھی۔ میں نے ٹالنے کی غرض سے کہہ دیا، تم ایسا بھی سمجھ سکتی ہو، ویسے اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا استفسار خالی از دلچسپی نہیں تھا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اس کی جاذب آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں دراصل تم سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی الجھن دو چند ہوگی، کیسا مقابلہ؟ اس جہاز میں بیٹھنے کے بعد تم نے مجھ سے کہا تھا، یوسف میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے آنکھ بھی لگ جائے، اگر کوئی خاص بات ہو تو تم مجھے جگا دینا۔ میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ لوٹا دیے۔ میں کافی دیر تک الو بنا بیٹھا تمہیں دیکھتا رہا، پھر میں نے تمہارا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہی سمجھا کہ تم سو گئی ہو، اور دیکھ لو میں جیت گیا۔ میں تم سے زیادہ سویا ہوں، اور اگر تم مجھے جگاتی نہیں تو میں کئی گھنٹے مزید سو سکتا تھا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے زومانی لہجے میں بولی، ویسے تم نے اپنے منہ میاں مٹھو والی بات کی ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تم نے کہا ہے نا الو بنے بیٹھے مجھے دیکھتے رہے تھے، اس طرح گویا تم خود کو بڑا عقل مند ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مغرب میں الو کو دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے مغرب میں الو اور خچر کو بڑا دانا و بینا خیال کیا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک الو واقعی الو اور خچر نرا گدھا ہے۔ لہذا تم یقین کرو میں نے تمہاری بیان کردہ کوشش ہرگز نہیں کی، جو حقیقت ہے وہ بتلائی ہے۔ وہ چند لمحات تک خاموش مگر کھوئی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، وجدان تم بہت کہہ رہے ہو۔ وجدان کا لفظ اس نے اتنے دھیمے انداز میں ادا کیا کہ میرے سوا کوئی نہ سن سکا۔ میں نے جواباً گہری سنجیدگی سے کہا، ہم اس وقت ہزاروں فٹ کی اونچائی پر ہیں اور تمہیں گہرائی کی سوج رہی ہے، تم باتیں بنانا خوب جانتے ہو۔ وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، یہ شعبہ سراسر خواتین سے متعلق ہے، لیکن بعض مرد خواتین سے 4 ہاتھ آگے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا واضح اشارہ میری جانب تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، بعض مرد پیشہ ور باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اور انہی باتوں کی کمائی کھاتے ہیں، لیکن میرا اس پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم گھمانا بھی جانتے ہو، وہ چوٹ کرنے والے انداز میں بولی۔ مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بھی اپنی بات کہہ ڈالی، فی الحال تو وہ ہمیں گھمانے آ رہے ہیں۔ میں نے سیٹوں کے درمیان واقع لمبی گزرگاہ کے آخری سرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم گھومنے کے لیے تیار ہو؟ صوفیہ نے میری نگاہ کا تعاقب کیا تو وہ ایئر ہوسٹس اسے نظر آ گئی، جو کھانے کی ٹرالی کو بڑی سبک خرامی سے چلاتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ جہاز کے مسافروں کو ڈنر دیا جا رہا تھا۔ مذکورہ ٹرالی ابھی اتنے فاصلے پر تھی کہ اسے ہمارے پاس پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگ سکتے تھے۔ میں اپنی بات کہہ کر بڑی سنجیدگی سے خاموش ہو گیا تو صورتحال کو بانپنے کے بعد صوفیہ نے کہا، تم جتنے تسلسل سے مجھے گھما رہے ہو اسے دیکھتے ہوئے مجھے نہیں امید کہ ان بیچاریوں کا بھی کبھی نمبر آئے گا۔ بیچاریوں سے اس کی مراد ایئر ہوسٹس سے تھی۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا اور خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن صوفیہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ میری پوری اصرار، چپ اور بے سروپا گویائی نے اسے مضطرب کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے محض ہوں ہاں پر اکتفا کیا۔ میرے رد عمل سے زید چھوڑتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا تم نے پہلے بھی کبھی کسی کا رول کیا ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ایسا موقع مجھے اکثر ملتا رہتا ہے، جبھی تو میں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ سے جھلکتی معنی خیزی کو مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس گرم جوش اور خوشگوار استقبالیہ کا ذکر کر رہی تھی جو ہیرالڈ تھامس کے لندن والے اپارٹمنٹ میں اس نے مجھے اپنا بوائے فرینڈ یوسف الظاہری سمجھتے ہوئے پیش کیا تھا۔ بقول صوفیہ کہ وہ مجھ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ اگر واقعی وہ کوئی دھوکہ تھا تو بڑا ہی خوبصورت اور والہانہ دھوکہ تھا۔ میں نے یہ سب سوچتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، دھوکہ کھانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، تمہارے محسوسات جان سکتا ہوں؟ میں یوسف کی رائے سے متفق ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یس آئی مین اٹ، وہ قطعیت سے بولی۔
ہیرالڈ تھامس کے اپارٹمنٹ میں جب صوفیہ نے کھسیاٹ برے انداز میں یوسف الظاہری کو بتایا کہ وہ مجھے یوسف سمجھ کر گلے لگی تھی تو اس کی جیپ کے جواب میں یوسف نے کہا تھا اٹ ڈز ناٹ میٹر، وجدان ہمارے مشترکہ دوست کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس تناظر میں صوفیہ کا موجودہ جواب خاصا بولڈ تھا۔ یہ چاہیے تھا کہ اس نڈر اور بے باک لڑکی کے ساتھ مجھے چند روز گزارنا تھے۔ اگر ہمارا ساتھ طویل ہوتا تو پتہ نہیں کون کون سے موسمی اور بے موسمی گل کھل جانا تھے۔ میں نے صوفیہ کی قطعیت بھرے جملے کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم ایک بے مثال ساتھی ہو۔ میں یوسف الظاہری کے انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ انسان کو ایسا ہی زندہ دل اور خوش باش ہونا چاہیے۔ یہ جملے میں نے صوفیہ کے اطمینان اور خوشی کی خاطر ادا کیے تھے۔ وہ بولی زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس لیے اسے زندہ دلی سے گزارنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہا کیونکہ کھانے والی ٹرے کھسکتے ہماری سیٹوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ مجھے جواب نہ دینے کا بہانہ ہاتھ لگ گیا۔ ویسے میں اس کے جواب میں کہتا بھی کیا، وہ چند جملے تو میں نے محض اس لیے کہہ دیے تھے کہ اسے برا نہ محسوس ہو، ورنہ چنگ فو سے دوسری ملاقات کے بعد میں نے پختہ تہیہ کر لیا تھا کہ خود کو حتی الامکان اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چیف لاما چنگ فو نے ساحل کے حوالے سے مجھے تبت کا داماد کہا تھا، جو گانگ ٹیمپل سے چیف لاما کی حیثیت سے ملک کے سربراہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ براہ راست دلائی لاما کے رابطے میں ہوتا ہے، بلکہ بعض معاملات میں وہ دلائی لاما کی تربیت اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ملک میں وزیر اعظم کا انتخاب اس کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ اس بات سے چیف لاما کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے اگر تبت کا داماد سمجھا جا رہا تھا تو اس رشتے سے چنگ فو تبت کا باپ تھا، یعنی میرا سسر۔ ہر سسر کی اس بات پر گہری نظر ہوتی ہے کہ اس کی فرزندی میں آنے والا بندہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس ناطے سے چنگ فو ساحل کے باپ کا کردار ادا کرنے والا تھا۔ جب بھی پہلی ملاقات میں اس نے میری لغزشوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مجھے سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری تھرڈ آئی کی راہ میں جو تعطل پیدا ہوا ہے اس کا سبب میری یہی لغزشیں ہیں۔ اگر میں خود پر کنٹرول حاصل کر لوں تو اس ساری رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے 10 روزہ مجاہدے سے بھی گزارا گیا، جس کے بعد دوسری ملاقات میں چنگ فو نے اپنے کہے کو سچا کر دکھایا۔ میری کامل پرہیز اور چنگ فو کے تعاون نے میری تھرڈ کی کمزوری کو دور کر کے مجھے ساحل کے ماحول میں پہنچا دیا۔ اس کامیابی نے میرے اندر ایک نئے ولولے اور جوش کو ابھارا، جس کے نتیجے میں چیف لاما کی بتائی ہوئی سانس روکنے کی مخصوص مشق کر کے اس قابل ہو گیا تھا کہ تیسری آنکھ کی بادی گری اب مجھے بچوں کا کھیل محسوس ہونے لگا تھا۔ میں قدم قدم پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ جب کسی گرو کے بتائے ہوئے گر کے نتائج حسب ضرورت نمودار ہونے لگے تو اس گرو کی کاملیت پر یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ چنگ فو میرے لیے ایک ایسا ہی گرو ثابت ہو رہا تھا، لہذا اس کی ہدایات کا پاس اور متقاضی احتیاط مجھ پر لازم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے ہمارے سامنے ڈنر چن دیا تو میں نے مذاق کے رنگ میں صوفیہ سے کہا کسی سے دھوکہ کھانا اتنا اہم نہیں جتنا کہ کھانا کھانا۔ میرا خیال ہے میں پہلی فرصت میں اس کھانے پر توجہ دینا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ڈنر کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ صوفیہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے ڈنر لینا تو شروع کر دیا، لیکن میرے مذاق کے جواب میں شرارت سے باز نہ آئی اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولی میں تمہارے اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لہذا خاموش رہا۔ وہ اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگی کسی کو دھوکہ دینا اتنا اہم نہیں جتنا کہ کھانا دینا۔ میرا خیال ہے یہ ہوسٹس تم سے زیادہ اہم کام کر رہی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد انسان اور زیادہ بڑھ چڑھ کر دھوکہ دہی کے معاملات پر غور کرنے لگتا ہے۔ میں اگر صوفیہ کی بات کا جواب دیتا تو بات بہت دور نکل جاتی، مگر میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس موضوع کو لپیٹ کر شکم سیری میں مصروف ہو گیا۔ صوفیہ نے شکم سیری کے جن نتائج کی نشاندہی کی تھی ان سے انکار ممکن نہیں تھا، لیکن کیا ضروری ہے کہ اقرار کا اظہار بھی کر لیا جائے؟ بعض باتیں انکہی ہوتی ہیں، انہیں سمجھنے اور سمجھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رات کے آخری پہر ہم قاہرہ پہنچ گئے۔ صوفیہ یوسف الظاہری سے ملنے پہلے بھی مصر آ چکی تھی، لہذا میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم نے قاہرہ ایئرپورٹ سے ایک پرائیویٹ ٹیکسی پکڑی اور اس اپارٹمنٹ تک چلے آئے جہاں یوسف کی ہدایات کے مطابق ہمیں ٹھہرنا تھا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ قاہرہ کے عین قلب میں واقع مسجد سلطان حسن کے نزدیک واقع تھا۔ یوسف الظاہری نے ہمیں اس اپارٹمنٹ کی چابیاں دے دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا اس اپارٹمنٹ کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں، لہذا ہمارے لیے کسی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ اپارٹمنٹ یوسف کے خفیہ ٹھکانوں میں سے ایک تھا۔ ہم خیر و عافیت سے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئے تو صوفیہ نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا میں اس اپارٹمنٹ میں صرف ایک مرتبہ یوسف کے ساتھ ٹھہری ہوں۔ میں نے استفسار کیا میری معلومات کے مطابق تم کئی بار مصر آ چکی ہو، کیا یوسف تمہیں کہیں اور بھی ٹھہراتا رہا ہے؟ زیادہ تر وہ میرے لیے ہوٹل اوسس میں سویٹ بک کرا دیتا تھا، اس نے جواب دیا۔ یوسف اس ہوٹل کا سلیپنگ پارٹنر بھی ہے، لہذا اس کے لیے چٹکی بجانے جیسا ہے۔ میں نے اپنی یاداشت کو تر و تازہ کرنے کی غرض سے کہا ہوٹل اوسس غالباً کیرو الیگزینڈریا ڈیزرٹ روڈ پر واقع ہے۔
غالباً نہیں، یقیناً، وہ زور دیتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے تم قاہرہ، کیرو اور اسکندریہ، الیگزینڈریا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ تم سے زیادہ نہیں، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں نے پہلی مرتبہ مصر کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، اس بارے میں میری معلومات محدود ہیں۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مصر ایک پراسرار اور ناقابل تسخیر سرزمین کا نام ہے، جہاں قدم قدم پر عقل تنگ، ذہن معوف اور سوچ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے مصر اور اس سے متعلق اسرار اور رموز کی بہت سی طلسماتی کہانیاں سن رکھی تھی۔ تاریخی اعتبار سے اس سرزمین کی جو اہمیت اور قدر و منزلت ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں نے صوفیہ کی بات کے جواب میں کہا، اچھا ہے تمہاری شکل میں مجھے ایک ایسا ساتھی میسر آ گیا جس نے پہلے بھی کئی بار اس جادو نگری کی سیر کر رکھی ہے۔ میں تمہاری صحبت میں اس طلیسم قدے میں اترا ہوں، تم انگلی پکڑ کر اس کے ایک ایک اسرار کھولتی جانا، ہو سکتا ہے تصویر کے چند منازل میں بھی طے کر لوں۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنے انداز کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس محیر العقول نگری کی سیاحت کے دوران میں تم ایک لمحے کے لیے بھی میری انگلی نہ چھوڑنا، کہیں اس دھرتی کا کوئی سا سحر پھونک کر مجھے پتھر کا بت نہ بنا دے۔ میں اپنی عقل کو دنگ کرنا تو افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن ذہن کو معوف اور سوچ کو مفلوج کرانا مجھے گوارا نہیں۔ میں خاص الخاص اور اپنی زندگی کے سب سے اہم مشن پر نکلا ہوں، مجھے اپنی یہ چیزیں بہت عزیز ہیں۔ وہ میرے بولنے کے دوران میں گہری دلچسپی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں خاموش ہوا تو اس نے اضطراری لہجے میں کہا، فیضان کیا تمہیں شاعری بھی آتی ہے؟ یہ جملہ اس نے گزارا چلاؤ اردو میں ادا کیا۔ میں نے بھی اردو ہی میں فوراً جواب دیا، میں شاعر تو نہیں ہوں، مگر شاید یہ مصر کی پراسرار زمین کا اثر ہے۔ پھر میں اس کے انتہائی قریب چلا گیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، ذرا دھیان سے میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کہیں میری عقل دنگ، ذہن معوف اور سوچ مفلوج تو نہیں ہوگی؟ میں یہ کس قسم کی بے کی باتیں کر رہا ہوں؟ وہ چند لمحات تک واقعی یک ٹک سنجیدگی سے میری آنکھوں اور چہرے کو تنقیدی نظر سے گھورتی رہی، پھر یک لخت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی بے ساختہ ہنسی بڑی دلکش اور بڑی دل نشی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا اچانک جل ترنگ بج اٹھا ہو۔ اس پر بے خودی کی سی کیفیت طاری تھی، وہ مجھ پر شاعری کا الزام لگا رہی تھی اور خود اس کا عملی مظاہرہ پیش کر رہی تھی۔ میں اس کے موتیوں جیسے آبدار خمدار دانتوں اور پوری طرح کھلے ہوئے گلاب چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ وہ ان لمحات میں شگفتگی اور رونائی کا منہ بولتا شاہکار بن گئی تھی۔ حسن اور فن کو خراج تحسین پیش نہ کرنا بدذوقی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں مبہوت کھڑا انہی تعریفی کلمات کو دل میں دہرا رہا تھا۔ صوفیہ کے دل آویز کہکوں کا تسلسل کبھی بھی ٹوٹتا دکھائی نہ دیا تو مجبوراً مجھے کندھوں سے جھنجھوڑ کر اسے ہوش میں لانا پڑا۔ اس کی حالت نارمل ہوئی تو میں نے قدرے تنبیہ لہجے میں کہا، صوفیہ یہ کیا دیوانگی ہے؟ مجھے تمہاری بات سن کر بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے نم ہو جانے والے گوشوں کو مخروطی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، پھر پوچھتی ہوئی یہ کیا دیوانگی ہے؟ اس کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے متعاملانہ لہجے میں دریافت کیا، میں نے ایسی کون سی بات کر دی؟ تم نے کہا نہیں کہ میں تمہاری انگلی کو احتیاط سے پکڑے رکھوں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ تم یہاں پہلی مرتبہ آئے ہو، سیر تمہیں میں کراؤں گی یا تم مجھے کراؤ گے؟ تم میری انگلی پکڑ کر چلو گے یا مجھے تمہاری انگلی پکڑنا ہوگی؟ اس نے خاصی سنجیدگی سے یہ سوال اٹھائے تو محاورتاً میں سر پکڑ کر رہ گیا۔